اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عزیز الدین خاکی حاضر ہے، اور ناظرین کرام، یہ وہ پروگرام ہے جس کا عنوان ہے بزم سخن۔ بزم سخن میں اکثر ہمارے ساتھ شعراء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں جو اپنے تازہ کلام پیش کرتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، مگر آج ہم نے اس بزم سخن کے پروگرام کو تھوڑا سا مختلف کیا ہے، اور ہم نے ایک اور نیا نام دیا ہے بزم ثناخوان مصطفیٰ، جس میں ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ کبھی کبھار ایک نعت خواں ہوا کرے گا، اور ہم اس نعت خواں سے نعتیہ کلام سنا کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان آج ایک ہمسن ثنا خواں اور بہت معروف، مشہور اور ہر دل عزیز ثنا خواں ہیں۔ میری مراد ہے راؤ علی حسنین، ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے درمیان۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی نوازش آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں۔ اور ہمارا اس پروگرام کا رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بچے نئے آنے والے ہیں، نعت پڑھنے والے ہیں، اور ان کو بھی ماشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے روشناس کرایا جائے۔ راؤ علی حسنین ماشاءاللہ بہت بھرپور طریقے سے اس شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک مشہور اسلامک ریکارڈنگ آڈیو ویڈیو کمپنی ہے، اس سے مسلسل ان کی تقریباً 40 سے زائد ان کی آڈیو ویڈیو سیریز آ چکی ہیں، اور ماشاءاللہ اس سے زیادہ ہی ہوں گی میری معلومات کے مطابق، تو خیر یہی ہے۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ تو بتائیے راؤ علی حسنین، آپ کس جماعت کے طالب علم ہیں؟ میں 9ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، ٹی سی ایف اسکول سے، نمبر 4 پر ہوں، وہاں سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، تو آپ اس ناخوانی کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ کیونکہ تعلیم کے لیے تو بہت وقت دینا پڑتا ہے۔ تعلیم کے لیے میں بس اسکول سے آ کر اپنے تعلیم کا کام کر لیتا ہوں، جو اسکول کا کام ہے اس میں ملا کر کے میں تقریباً شام کے وقت اکیڈمی میں اپنے سیکھنے کے لیے، تو میرے استاد ہیں صادق اللہ سے میں نعت سیکھ رہا ہوں، اور بہت پیار سے گاتے ہیں۔ کیا کہنے، حاجی صادق مراد صدیقی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، اور وہ استاد الاساتذہ ہیں، بے شمار ان کی شاگرد ہیں ماشاءاللہ، جن میں میں بھی شامل ہوں۔ میں بھی تقریباً الحمدللہ 35 سال سے ان کے ساتھ ہوں، ان سے بہت کچھ سیکھا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ابتدا میں کوئی نعت سننا سکھائیے، اتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ شفاعت چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور جب سوانے سے خورشید
قیامت آئے جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے کے گناہ گاروں پہ سایہ رکھنا اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، قلبوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا راہ علی حسنین کی اتنی حقیقت اور محبت سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ علی حسنین ہمیں یہ بتائیے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں دل بھی چاہتا ہے کھیلنے کودنے کا، تو کھیلنے کا ٹائم نکالتے ہیں آپ جاتے ہیں؟ کھیلتا تو ایسے نہیں ہوں میں کہ دھوپ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، پارٹی کے تو ماحول ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کو وقت ہی کم ملتا ہوگا نا پڑھائی کے بعد، پھر یہ نعت خوانی جو ہے نا یہ بھی فل ٹائم جاب ہے نعت خوانی، کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ اور الحمدللہ ناظرین کرام، میں بھی تقریباً یہ راہ علی حسنین کی عمر سے ہی شعبہ نعت خوانی میں ہوں، تو ہم اپنے وقت کو بہت اچھے انداز سے مینیج کیا کرتے تھے۔ ہمیں چونکہ اس دوران ہم پڑھتے بھی تھے، نعت خوانی کی محافل میں بھی جایا کرتے تھے اور کوئی کام بھی سیکھ لیا کرتے تھے، چونکہ پہلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ پڑھ جائے اور کوئی نہ کوئی ہنر اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت آپ نے پیش کی، ایک اور نعت سنائیے آپ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کی طرف۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، شاید کہ آپ کو لکھتے ہوتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، کہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر
ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, कि मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, कमंगता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन करम माशाअल्लाह देखिए अली हसनैन ने हमें एक और नात माशाअल्लाह पढ़कर सुनाई और बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये ज़बरदस्त। ये बताइए आप कितने बहन भाई? हम 3 भाई। तो आप बड़े? नहीं मैं दूसरा वाला दरमियान है मंजिले हैं। तो आप ये बताइए आपसे बड़े और आपसे जो छोटे हैं वो भी नात पढ़ते हैं या नहीं? बड़े भाई को था छोटे भाई को पढ़ते हैं। वाह वाह, तो उनको सिखाइए ना। आप तो माशाअल्लाह इतना अच्छा कलाम पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि अपने छोटे भाई को भी नात बनाइए और वो भी आपके साथ महफिल में जाया करे। और माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सुना नहीं था वहाँ मैं किसी महफिल में, और अच्छा पढ़ते हैं आप। अल्लाह आपको सकामत अता फरमाए। अब तक तकरीबन आपकी कितनी ऑडियो वीडियो सीरीज आ चुकी है, कुछ अंदाजा है? मेरे ख्याल तक में 40 से ऊपर ही है। मैंने सही बताया? हाँ। वाह अल्लाह का। और ये सफर जारी है, मेहनत करते हैं, कलाम का इंतखाब करते हैं तो किताब से देखते हैं, मुतालिया करते हैं किताब। मतलब ये कि जो कंपनी जो इस्लामिक कंपनी से मैं नाम पढ़ रहा हूँ वो लोग फरमाइश करते हैं कि आपकी अच्छा वो चॉइस करके देते हैं, वो चॉइस करके देते हैं, फिर मैं अपने साथ से तर्ज बनवाते हैं। मतलब नई तर्ज या बनवा लेता हूँ या फिर उसी तर्ज के अंदर जिद्दत पैदा करके उसको नए अंदाज में उसमें करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है माशाअल्लाह, ये जहानत की बात है। अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए और माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है आपसे। नाज़रीन करम हम आप प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म सनाफ़ान मुस्तफ़ा। बज़्म सुखन की शाख है बज़्म सनाफ़ान मुस्तफ़ा, और इसमें हम माशाअल्लाह सनाफ़ान मुस्तफ़ा का तारुफ पेश किया करते हैं। उनसे ऐसी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती है और 1 2 3 नातें उनसे सुनते हैं फिर माशाअल्लाह। अब हम आखिर में हम चाहेंगे कि राव अली हसनैन ने एक नात शरीफ और हमें सुनाए, फिर हम इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम की तरफ जाएंगे। नबी कलम पर जो जिक्र है वे मिसाल आया, कमाल आया, जो हिजर तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया, और उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के जिससे शैतान भी है लर्ज़ा, उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के जिससे शैतान भी है लर्ज़ा, कि उम्र के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, और हुरूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे दिल खुदा ने, हुरूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे दिल खुदा ने, कि जो हबशी रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। और मक्का क्या खूब लिखते हैं कि नबी तो साइन सभी हैं आला, है रुतबे जिनके अज़ीम बाला,
نبی تو سائن سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے جن کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا بلا لایا، کمال لایا، مگر جو آخر میں آمنہ کا بلا لایا، کمال لایا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور آپ نے ماشاءاللہ نعتیں بھی کمال پڑھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ بتائیے آخری سوال ہے میرا، اساتذہ اور بزرگوں اور بڑوں کے ادب کے حوالے سے آپ کیا ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو بچے ادب نہیں کرتے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے؟ لیکن جب کوئی سینئر آ جائے تو ماشاءاللہ اس کا ادب کرنا چاہیے اور سینئرس کا ادب کرنا چاہیے، جب تک آپ باادب رہیں گے بانصیب رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اب ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ آخر میں 4 مصرے سن لیجیے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان عزیز الدین خاکی کو پروگرام بزم ثناء خوان مصطفیٰ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔